اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 5 المائدہ کی آیات نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہر اس ذریعے کے طالب اور جوئیاں رہو جس سے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، اس کی رضا کو پہنچ سکو۔ اصل میں لفظ جاہدو استعمال فرمایا گیا جس کا مفہوم محض جد و جہد سے پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ مجاہدہ کا لفظ مقابلے کا مقتضی ہے اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں، جو تم کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو تم کو پوری طرح خدا کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتی اور تمہیں اپنا کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں، ان کے خلاف اپنی تمام امکانی طاقتوں سے کشمکش اور جد و جہد کرو۔ اسی جد و جہد پر تمہاری فلاح و کامیابی کا اور خدا سے تمہارا تقرب کا انحصار ہے۔ اس طرح یہ آیات بندہ مومن کو ہر محاذ پر چومکئی چاروں طرف لڑائی لڑنے کی ہدایت کرتی ہے۔ ایک طرف ابلیس لائن اور اس کا شیطانی لشکر ہے، دوسری طرف آدمی کا اپنا نفس ہے اور اس کی سرکش خواہشات ہے، تیسری طرف خدا سے پھرے ہوئے بہت سے انسان ہیں جن کے ساتھ آدمی ہر قسم کے معاشرتی، تمدنی اور معاشی تعلقات میں بندھا ہوا ہے۔ چوتھی طرف وہ غلط مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام ہے جو خدا سے بغاوت پر قائم ہوئے ہیں اور بندگی حق کے بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ ان سب کے حربے مختلف ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے ان سب کا، مگر سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ آدمی کو خدا کے بجائے اپنا بدی بنائے، اللہ کے دین سے دور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت سے دور کریں، اسلام کی روایت سے دور کریں۔ برخلاف اس کے آدمی کی ترقی کا، تقرب اور خداوندی کے مقام تک اس کے عروج کا انحصار بالکلیہ اس پر ہے کہ وہ سراسر خدا کا مطیع اور باطن سے لے کر ظاہر تک خالصاً اس کا بندہ بن جائے، مکمل اپنے نفس پہ کنٹرول ہو انسان، اللہ کا تقوی پر اندھا اعتماد ہو بندے کو، لہذا اپنا مقصود تک اس کا پہنچنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وہ ان تمام مایا و مزاحم قوتوں کے خلاف بے وقت جنگ آزما ہو، ہر وقت ہر حال میں ان سے کشمکش کرتا رہے، ان ساری رکاوٹوں کو پامال کرتا ہوا خدا کی راہ میں بڑھتا جائے۔ بہت پیاری آیات ہے دوستو۔ خدا پہ یقین سب کا حل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ پہ چلے، قرآن و سنت کی راہ پہ چلے، تمام تکلیفات سے محفوظ رہے گا، اسے دنیا کی تکلیفات کچھ تکلیف لگے ہی نہیں۔ جب وہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا تو اس سے پتہ لگے گا ہمارے سے پہلے جو پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صحابہ کرام نے جو تکلیفات صحیح ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں اس دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس کو دین کو پھر سے عروج پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو آیات ہم نے پڑھی ہے اس کو سمجھنے، دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ پلیز سبسکرائب، جزاک اللہ۔